الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الإسلام صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ سب کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں بتلایا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کا خلاصہ ہے. جن جگہ عقل کو کسی بیرونی رہنمائی کی ضرورت نہیں، اس کی مثال ایسی ہے اگر ایک طرف گندگی پڑی ہوگی اور دوسری طرف صفائی اور ستھرائی ہو تو جس انسان کے اندر انسانیت کا ذرا سا بھی شائبہ ہو تو وہ کبھی گندگی کو پسند نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ صفائی کو پسند کرے گا. معلوم ہوا کہ ایسی چیز بھی احکام کی ضرورت ہی نہیں. اس کے لیے عقل اس بات کا صحیح فیصلہ کر دیتی ہے کہ گندگی کے مقابلے میں صفائی زیادہ پسندیدہ ہے. اسی طرح لذیذ اور بدمزہ، میٹھا اور کڑوا چیزوں کے بارے میں کسی بیرونی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی انسان کو. لیکن جب چیزوں میں انسان کی عقل دھوکہ دے سکتی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایت کا سامان مہیا کرایا اور بتایا کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کا خلاصہ ہے. حقیقی دین کون سا ہے؟ جب گزشتہ کی ہوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو اب یہ سمجھ لیجئے دین کی حقیقت کیا ہے. چنانچہ شروع میں تلاوت کردہ آیت ارشاد خداوندی ہے، ان الدین عند الاسلام. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی وہ حقیقی دین جو اللہ نے بندوں کے لیے چنا اور پسند فرمایا ہے، وہ اسلام ہے. اسلام کے مقاصد کے متعلق تو الحمدللہ ہر مسلمان کو علم ہے کہ اس کا مقصد توحید و رسالت، آخرت اور عقائد ہے. اب یہاں اسلام کا کیا معنی ہے؟ لیکن جن چیزوں کی طرف سے آپ حضرات کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا لفظی معنی ہے سر جھکانا، تابع بن جانا، یعنی متبوع جس شخص کا تابع ہوا ہے اس کے ہر قول پر سر تسلیم کرنا، خم کرنا، جھک جانا. جیسا کہ ایک روایت میں ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. یہاں اس بات میں غور کرنا یہ ہے کہ ایک طرف تو اس آیت میں خطاب ہی ان لوگوں سے ہے جو ایمان لا چکے ہیں، اور دوسری طرف یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ کلمہ توحید جس سے انسان کا ایمان لانا ثابت ہوتا ہے اس کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اور صرف اس سے ایمان مکمل نہیں ہوتا بلکہ ایک اور کام ہے جس کو سر انجام دینا ہے. انسان اسلام میں داخل ہو سکے گا اور وہ کام یہ ہے
کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے کسی طرح کی چوں چرا کی گنجائش نہ رہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں سر کو خم کرنا، جھک جانا، تابع ہو جانا. اسلام کی حقیقت ہے یہ. اور میں اس موقع پر یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. وہاں اسلام کا لفظ لایا گیا ہے. مختصر اس واقعے کو عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں. چونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو پورا کرنے اور اپنے بیٹے کو آزمانے کے لیے، وہ آپ کو تو واقعہ معلوم ہے. اب اگر آپ غور کریں کہ انسان کو قتل کرنا تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ کوئی ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دے یا زمین پر فساد پھیلائے، وہ قتل کرتا رہے. اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا، یعنی ایک آدمی کو، بے گناہ آدمی کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور قتل بھی نابالغ بچے کا ہو تو اور زیادہ گناہ کا باعث ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی نابالغ بچے کے قتل سے روکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. اور پھر اگر وہ نابالغ بچہ خود اپنا بیٹا ہو اور اس کو قتل کرنے کا حکم آ جائے تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک نابالغ بیٹے کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور جس کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار دو عالم، پوری دنیا کے سرکار تشریف لانے والے تھے، ان کی نسل سے. اس نے جواب کیا دیا، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو آپ کر گزریے. اس تمام واقعے کو نقل کرنے کے بعد قرآن کریم اس قصے کو یوں پورا کرتا ہے، جب باپ اپنے بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو یہاں جو الفاظ اسلام لایا گیا ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ در حقیقت اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو انسان آگے سے کیوں کا سوال نہ کرے، بلکہ اس پر سر تسلیم خم کر کے اس کے مطابق عمل کرے. اس لیے کیوں کا سوال بندگی کا نہیں بلکہ اعتراض کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے کہے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.